بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء، آج ہمارا لیکچر فلو چارٹ پر ہوگا کہ فلو چارٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، فلو چارٹ جو ہمارا کمپیوٹر سائنس جماعت نہم کی کتاب ہے، جو نئی کتاب آئی ہے، اس کا پہلا جو باب ہے مسائل کا حل، اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ فلو چارٹ پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے نا، فلو چارٹ ایک مسئلے کو حل کرنے کے اقدامات میں زیادہ مددگار تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ جتنے ہم مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو مؤثر سمجھا جاتا ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں فلو چارٹ ہے۔ کیونکہ یہ جس مسئلہ درپیش ہے جو حل کروانے والا ہے، اس سے بھی بآسانی پتہ چل جاتا ہے کہ مسئلہ کس طرح حل کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تعریف، اس کی جو پہلے تعریف تھی وہ تھی الگوریتم کا تصویری اظہار فلو چارٹ کہلاتا ہے، جو اب ہو گیا۔ فلو چارٹ کسی مسئلے کے حل کو تصویری شکل میں پیش کرتا ہے، ہم ہر قدم پر علامتیں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس سمجھانے کے لیے کہ یہ مسئلہ کس طرح حل کرتے ہیں، ان میں علامتیں کیسے استعمال ہوتی ہیں، تو اس کے بنا جو فلو چارٹ ہے آپ کو اس کی تصویر دی گئی ہے، جو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، اسی سے لی گئی ہے۔ اس میں بوٹ پہننے کا فلو چارٹ ہے کہ جو ہم بوٹ یا شوز پہنتے ہیں وہ کس طرح پہنتے ہیں، اس میں کون کون سا عمل یا اقدام کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا پہلے سٹارٹ تو ہوتا ہے، سٹارٹ تو ہر حال میں آپ نے فلو چارٹ میں لکھنا ہے، اور سٹاپ بھی۔ اچھا، اس کے بعد ٹیک شوز اینڈ ساکس، یعنی کہ شوز اور جرابیں لیں، پہلا عمل ہو گیا۔ یہ عمل یعنی پروسیسنگ کا جو ریکٹینگل ہے، یہ بیسیکلی پروسیسنگ کو شو کرنے کے لیے، یعنی عمل کو اردو میں۔ اچھا، اس کے بعد ویئر ساکس، پہلے کیا، پہلے جرابیں پہنی، پھر کیا، پھر شوز، پھر اس نے کیا پہنا، بوٹ۔ اس کے بعد کیونکہ کام ختم ہو گیا تو آگے آخری جو ہے وہ کیا علامت ہے سٹاپ کی۔ ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح مسئلے کے حل میں فلو چارٹ کی اہمیت، مسئلے کے حل میں فلو چارٹ حل کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر فلو چارٹ پہلے ہی موجود ہو تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر مسئلے کا حل میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس سے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بڑے جو مسائل ہیں ان کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ جو چھوٹے مسائل ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں نہیں استعمال ہوتا، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ فلو چارٹ اگر پہلے سے کہتے ہیں بنا ہوا ہو تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ ہم جو الگوریتم ڈیزائن کریں گے کمپیوٹر کے لیے، پروگرامنگ کے لیے، وہ ہم بآسانی بعد میں ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر فلو چارٹ پہلے سے بنا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ ہم جو مسئلہ حل ہو چکا ہے فلو چارٹ کے ذریعے، اس کو ہم جن کا جو مسئلہ ہے یا دوسرے لوگ ہیں ان کو ہم بآسانی سمجھا سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح مسئلہ جو ہے اسے حل کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، فلو چارٹ کے لوازم کا تعین، ٹھیک ہے نا، امپورٹنس آ گئی ہیں۔ تو اس میں کیا کیا ہے، پہلا ہے ان پٹ، ٹھیک ہے نا، ان پٹ، اس کے بعد ہے پروسیسنگ، اس کے بعد ہے فیصلہ سازی، اس کے بعد آؤٹ پٹ۔ ٹھیک ہے نا، اچھا، ان پٹ اس میں کیا، اس میں صارف جو ڈیٹا دے گا، ٹھیک ہے نا، جو جس قسم کا مسئلہ درپیش ہے، کیا وہ میتھمیٹیکلی ہے یا وہ ویڈیو کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے نا، تصویر کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی کہ جو ڈیٹا بیسیکلی ہم ڈیٹا کو دوسرے لفظوں میں ہم ان پٹ بھی کہتے ہیں، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ان پٹ یا ڈیٹا۔ اس طرح آؤٹ پٹ جو ہے وہ اسے ہم انفارمیشن بھی کہیں گے یا اسے آؤٹ پٹ بھی کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔
تو इनपुट से में क्या है, हम सिर्फ डेटा लेते हैं, ठीक है ना। और हम इसका डिस्प्ले भी करेंगे किसमें, फ्लो चार्ट में। ये तो लाजमी बात है कि जब तक डिस्प्ले नहीं होगा तो हम अगला स्टेप जो प्रोसेसिंग का है उसे किस तरह हल करेंगे। अच्छा, उसके बाद प्रोसेसिंग, ये इंतहाई अहम, इसमें सब अहम है लेकिन ये सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि सारा काम यही करता है, जो फार्मूले वगैरह जो लगाए जाते हैं, ठीक है ना, जो हल है। तो प्रोसेसिंग ए फ़्लो चार्ट प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहल मुश्तमिल होता है। प्रोसेसिंग के मराहल हिसाब किताब करने और उसके नताए को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, बेसिकली प्रोसेसिंग जो है ना, इसमें फ़ैसला साजी भी होती है, लेकिन फ़ैसला साजी के लिए उन्होंने अलग फ़्लो चार्ट बनाया होता है। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ मैथमेटिकली बात करेंगे। इसमें जितने भी मैथमेटिकली है, यानी जमा, तफरीक, ज़रब, इस किस्म के जो सवालात है उनको हल करता है, ठीक है ना। फार्मूला वगैरह उसे हल करता है, ठीक है ना। उसके बाद हल करने के बाद क्या करता है, इसे स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी कि प्रोसेसिंग की जो अलामत है ना, वो प्रोसेसिंग के लिए यानी कि मैथमेटिकली हिसाब किताब के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके अलावा स्टोर अगर करवाना है डेटा तो उसी के लिए जो अलामत इस्तेमाल होगी वो कौन सी होगी, प्रोसेसिंग की। अच्छा, उसके बाद फैसला साजी, बेसिकली ये भी प्रोसेसिंग का ही हिस्सा है, लेकिन इसे अलग किया गया है क्योंकि इसमें लॉजिकली हम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है ना, फैसला साजी करते हैं कि अगर कोई डेटा दुरुस्त है तो उसका बहाव किस तरफ होगा, दाएं तरफ या बाएं तरफ, ऊपर या नीचे, यानी कि इसका फ्लो लाइन फैसला अगर दुरुस्त होगा तो किस तरफ होगा, अगर वो गलत हो जाएगा फैसला तो उसके बाद उसका बहाव किस तरफ होगा, ठीक है ना। उसके बाद आउटपुट, आउटपुट पहले भी बताया था कि आउटपुट बेसिकली इंफॉर्मेशन को कहते हैं। तो जब तमाम अमल हो जाता है, ठीक है ना, तमाम जितने स्टेप्स हैं फ्लो चार्ट के, वो तमाम अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं तो उसके बाद उसकी आउटपुट ली जाती है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन ली जाती है। ये बुनियादी इसके स्टेप्स हैं, ठीक है ना, जिसके ज़रिए हम फ्लो चार्ट में क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट के लिए लाजमी है कि हम फ्लो चार्ट को किस तरह बनाएंगे, किस तरह उससे काम लेंगे। उसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, फैसला साजी और आउटपुट की अलामात इंतहाई ज़रूरी होंगी। फ्लो चार्ट की अलामात, ठीक है। क्या कहते हैं कि फ़्लो चार्ट में जो अलामात इस्तेमाल होंगी उनके बारे में बताया गया है। ये मुकम्मल तो नहीं है लेकिन चंद जो आपकी जो किताब है उसमें भी यही दी गई हैं, जो बुनियादी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना। बुनियादी फ़्लो चार्ट की जो अलामात हैं उनके बारे में बताया गया है। अच्छा, इसमें पहली है फ़्लो लाइन के, फ़्लो लाइन जो तीर की शक्ल में है, ये फ़्लो चार्ट में मरहला के बहाव का तयन करती है, ठीक है ना, कि जो बहाव है वो किस तरफ है, दाएं बाएं ऊपर नीचे किस तरफ है बहाव है, ठीक है। इसके बाद दूसरी अलामत जो है जो फ़्लो चार्ट के आगाज़ और अख्ताम की तरफ इशारा करती है, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा, इसके बाद है ये मकदार की तब्दील होने की ऑपरेशन की नुमाइंदगी करती है, ये जो, ठीक है ना। ये प्रोसेसिंग के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। इसी में यानी जब प्रोसेसिंग होती है तो उसके बाद मकदार तब्दील होती है, ठीक है ना। इसे अमल यानी कि रेक्टेंगल है, ये अलामत प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके बाद ये मशरूत बयान का ज़ाहिर करता है, जो इस बात का तयन करता है कि रास्तों में से कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए, यानी कि ये फ़ैसला साजी के लिए ये जो अलामत है ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके बाद ये सारफ से डेटा की इनपुट के तौर पर लेने की निशानदेही करता है या सारफ को नतीजा दिखाता है। ये जो अलामत है ये सारफ से इनपुट भी लेता है और जब प्रोसेसिंग हो जाए तो जो उसका इन नतीजा है जिसे हम मालूमात या आउटपुट कहेंगे वो भी इसी अलामत में दिखाई जाती है। अच्छा, इसके बाद फ़्लो चार्ट अगर बड़ा हो वो एक सफ़े पर या एक चार्ट पर
مکمل نہ آ رہا ہو، دوسرے چارٹ یا دوسرے صفحے پر منتقل ہو گیا ہو، تو اس سے یہ جو علامت ہے دائروی، اس کے ذریعے ہم دوسرے حصے کو کنیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ہے ایک مثال فلو چارٹ کی، کہ فلو چارٹ کے یہ بھی پتہ چل کہ فلو چارٹ میں ہم کس طرح کوئی مسئلہ اسے کس طرح حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں کہ ہمیشہ فلو چارٹ جب بنایا جاتا ہے یا ڈیزائن کیا جاتا ہے تو سٹارٹ سے سٹارٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ سٹارٹ لازمی لکھا جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہے ان پٹ، اور یہ دیکھ لیں سٹارٹ کے بعد بہاؤ لائن کس طرف نیچے کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو یہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اس کے بعد پہلا کیا عمل ہے، ان پٹ، عمل سمجھ اقدام، ٹھیک ہے نا۔ تو جو پہلا اقدامات میں سے قدم ہے وہ کون سا، ان پٹ نمبر، یعنی کہ کیونکہ یہ جو مثال ہے وہ سینٹی گریڈ سے فارن ہائٹ کی اکائی میں تبدیل کرنے کے لیے یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، اسے کس طرح حل کیا گیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ پہلے ان پٹ ہے، ان پٹ میں ہم کیا لیں گے، سینٹی گریڈ کی میں ان پٹ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جب وہ ان پٹ لو رہا ہے تو اس کے بعد جو بہاؤ لائن کا بہاؤ کس طرف جا، نیچے کی طرف، وہ پروسیسنگ کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں فارمولا لکھا گیا ہے فارن ہائٹ کا، کہ جو سینٹی گریڈ میں ہم نے ان پٹ لی ہے اسے کس طرح تبدیل کریں گے فارن ہائٹ میں، وہ تبدیل کیا فارمولا کے تحت۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جب یہ فارمولا اپلائی ہو چکا تو اس کے بعد بہاؤ لائن یہ ڈسپلے کر رہی ہے کہ مزید نیچے کی طرف فلو چارٹ جا رہا ہے اور یہ آؤٹ پٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اچھا، آؤٹ پٹ کی دیکھ لیں یہ، اور اس کی علامت ایک جیسی ہے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پیرالگرام اس کی علامت ہے، اور یہ ایک جیسی ہوتی ہیں ان پٹ کے لیے اور آؤٹ پٹ کے لیے، یعنی کہ ڈیٹا اور معلومات کے لیے ایک ہی علامت استعمال ہوتی ہے فلو چارٹ میں۔ تو یہ دے لیں پرنٹ فارن ہائٹ، یعنی کہ کمپیوٹر پر جب ہم ڈسپلے کروائیں گے، ظاہر بات ہے ڈسپلے کروائیں گے، جب جواب آ چکا ہوگا تو اسے اس طرح ہم فلو چارٹ میں ڈسپلے کریں گے۔ اب کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو چکا ہے، ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہے، اس کے بعد اینڈ لگائیں گے۔ فلو چارٹ کی میں جو فلو لائن ہے وہ اینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اور اس کا اینڈ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔